اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الشیخ محمد بن عثمان الخلانی السفیر الثانی للامام المہدی المنتظر عجل اللہ فرجہ الشریف۔ یہ سامنے مرکز ہے امام زمان کے سفیر دوم، امام زمان کے جو 4 نائب ہیں۔ پہلے تھوڑی آپ کو لوکیشن بتا دوں، پھر یہ اندر چل کے آپ کو مرکز کی زیارت کرواتا ہوں۔ باقی 3 سفیر، باقی 3 نائب امام زمان کے کہاں پہ دفن ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لوکیشن کے اعتبار سے یہ جو چوک ہے، اس چوک کو کہتے ہیں ساحت الخلانی۔ خلانی ان کا لقب ہے، امام زمان کے جو دوسرے نائب ہیں ان کا لقب ہے خلانی۔ تو انہی کے مرکز کی مناسبت سے اس چوک کا نام بھی ہے ساحت الخلانی، خلانی چوک۔ یہاں سے یہ روڈ آپ اگر سیدھا چلے جائیں، تھوڑے ہی فاصلے پہ آگے اہل سنت بھائیوں کا ایک مرکز ہے، بہت معروف مرکز۔ بر صغیر سے آنے والے سنی بھائی جتنے بھی ہیں وہ یہاں پہ ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ میری مراد شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا مرکز یہاں پہ ہے پیچھے تھوڑے ہی فاصلے پہ۔ یہ مرکز ہے امام زمان کے دوسرے نائب کا۔ اندر چل کے آپ کو زیارت کرواتا ہوں، ان کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں۔ ساحت الخلانی، یہ ساحت الخلانی چوک، ان کا لقب ہے خلانی۔ خل عربی زبان میں کہتے ہیں سرکے کو، سرکے کا کاروبار کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب پڑا خلانی۔ اپنا ان کا نام محمد بن عثمان ہے، ان کے والد کا نام عثمان بن سعید ہے۔ امام زمان کے 4 نائب ہوئے ہیں۔ ایک سب سے پہلے ایک وضاحت کر دوں، نائب میں اور سفیر میں فرق ہوتا ہے۔ اصل میں یہ چاروں جو تھے وہ سفیر تھے، نائب نہیں تھے۔ نائب کا عہدہ اور ہوتا ہے، سفیر کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں۔ یہ چاروں در حقیقت امام زمان کے سفراء تھے، 4 سفیر تھے، نائب نہیں تھے۔ عموماً یہ جو میں بھی اگر ابھی بولتے ہوئے نائب کہوں گا تو اس نائب سے میری مراد سفیر ہوگی۔ اندر چلتے ہیں، آپ کو اندر چل کے زیارت کرواتا ہوں۔ تو یہ چاروں جو امام زمان کے سفراء ہیں، امام زمان کے جو نائب ہیں، سب سے پہلے تھے عثمان بن سعید، پھر دوسرے ہیں محمد بن عثمان جن کے مرکز پہ ابھی ہم موجود ہیں، تیسرے ہیں حسین بن روح، اور چوتھے ہیں علی بن محمد السمری۔ امام زمان کی غیبت صغریٰ میں یہ 4 وہ افراد ہیں جنہوں نے امام کی سفارت کے امور سنبھالے۔ یعنی امام زمان کا جو پیغام شیعوں تک پہنچنا ہوتا تھا وہ بھی انہی کے ذریعے سے پہنچتا تھا، اور اگر کسی شیعہ کا کوئی سوال ہوتا تھا امام سے تو وہ بھی یہی 4 افراد امام زمان تک پہنچاتے تھے۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی، یہ سفارت کے امور امام زمان کے درمیان اور شیعوں کے درمیان یہ انجام دیتے تھے۔ غیبت صغریٰ کا جو پیریڈ ہے، جو زمانہ ہے، تقریباً 70 سال کا ہے۔ 255 ہجری میں 255 میں امام زمان کی آمد ہوئی، اور 260 میں 260 ہجری میں امام حسن عسکری کی شہادت ہے۔ یہ جو تقریباً پھر امام حسن عسکری کی شہادت سے لے کر امام حسن عسکری کی شہادت سے جیسے ہی امام زمان کی ظہری امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو غیبت صغریٰ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور غیبت صغریٰ کا اختتام کب ہوتا ہے؟ 329 ہجری میں، 329 ہجری میں، جب امام زمان کے چوتھے سفیر علی بن محمد السمری کی وفات کا وقت قریب آیا تو امام زمان نے ان کو جو آخری لیٹر، جو آخری خط، جو آخری پیغام امام نے بھیجا، اس میں امام نے یہی فرمایا کہ اب غیبت صغریٰ کا اختتام ہو رہا ہے، غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ غیبت کبریٰ کب ختم ہوگی اس کا علم فقط اللہ کے پاس ہے۔ سامنے اندر ان کی ذریعہ اثر ہے، اور یہ وہ مخصوص زیارت ہے جو شیخ طوسی نے نواب اربع کی زیارت لکھی ہے، سفرائے اربع کی، یہ وہی زیارت ہے۔ علی بن محمد سمری اور باقی جتنے نواب کی قبروں پہ آپ جاتے ہیں سفراء کی، وہاں پہ بھی یہی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے جو تقریباً 70 سال بنتا ہے، اگر آپ دقیق حساب کریں تو 69 سال، 69 ایئر، 5 مہینے اور 7 دن، یہ غیبت صغریٰ ہے۔ کیونکہ غیبت صغریٰ شروع ہو رہی ہے 8 ربیع الاول 260 ہجری سے، امام حسن عسکری کی شہادت سے علی بن محمد سمری کی وفات تک۔ علی بن محمد سمری کی وفات ہو رہی ہے
15 شعبان 329 ہجری میں. تو یہ غیبت صغریٰ کا جو پیریڈ ہے وہ بنتا ہے 69 سال 5 مہینے اور 7 دن. یہ 69 سال 5 مہینے 7 دن امام کے درمیان اور شیعوں کے درمیان جو واسطہ رہا، جو وسیلہ رہا، جو امام کا پیغام شیعوں تک اور شیعوں کی التجا، شیعوں کی خطوط امام تک پہنچاتے تھے، وہ یہی 4 سفراء تھے. یہ رستہ ہے، دروازہ ہے ذریعہ اقدس کا. اندر چل کے آپ کو امام زمان کے وہ خوش نصیب دیکھیں اس وقت امام کے شیعوں کی کتنی تعداد تھی. ان میں سے امام نے جس کو اپنا سفیر مقرر کیا، جن کی امام سے ملاقات ہوتی تھی، جو امام کے خطوط شیعوں تک اور شیعوں کے خطوط امام تک پہنچاتے تھے، یہ وہ خوش نصیب ہیں. یہ سامنے ان کی ذریعہ ہے. یہاں ساتھ ہی مصلی نماز کے لیے، آگے سارا حصہ نماز کے لیے ہے. یہ سارا حصہ جو ہے یہ مرکز کا حصہ ہے. یہ خوبصورت ذریعہ، یہ اندر ان کی قبر اطہر ہے. اور یہاں پہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو ان کے والد تھے عثمان بن سعید، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. یہ امام کا خوبصورت فرمان ان کے حق میں اور ان کے والد کے حق میں لکھا. قال الامام الحسن العسکری علیہ السلام لأحد اصحاب، امام نے اپنے اصحاب میں سے کسی ایک سے فرمایا کہ عثمان بن سعید العمری جو ہیں وہ اور ان کا بیٹا سکہ ہیں، ہمارے معتبر افراد میں سے ہیں، جن پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں ان میں سے ہیں. جو بھی وہ آپ کو دیں یقیناً وہ ہماری طرف سے دیں گے. وما قال لک فعنی یقولان، اور جو بھی وہ آپ سے کہیں گے وہ ہم سے سنا ہوا ہی آپ تک پہنچائیں گے. بس جو بھی وہ آپ سے کہیں فاسمع لہما وعطہما، جو بھی وہ آپ سے کہیں اسے سنو اور اس کی اطاعت کرو. فإنہما ثقتان، عثمان بن سعید اور محمد بن عثمان، یعنی یہ حضرت محمد بن عثمان کی قبر ہے. یہ اور ان کے والد، ان کے بارے میں امام حسن عسکری نے فرمایا یہ ہمارے سکہ ہیں، ہمارے بھروسے والے ہیں، ہمارے اعتبار والے ہیں. جو بھی آپ تک پہنچاتے ہیں وہ ہم سے سنا ہوا ہی پہنچاتے ہیں. آپ تمام مومنین کی جانب سے امام زمان کے یہ دوسرے سفیر محمد بن عثمان کی بارگاہ میں آپ سب کی جانب سے سلام عرض کرتا ہوں. دعا گو ہوں جیسے اپنی ظاہری زندگی میں شیعوں کے خطوط، شیعوں کے پیغامات امام زمان تک پہنچاتے رہے، اب بھی ہمارا پیغام ہمارے وقت کے امام تک پہنچائیں اور امام سے ہماری جانب سے التجا کریں کہ اے یوسف زہرا، ہم منتظر ہیں. اللہ آپ کو جلد اذن ظہور عطا فرمائے. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. یہ بہت خوبصورت روزہ بنا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ ہے جنہوں نے ائمہ کے پیغام کو، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو زندہ رکھا، اللہ نے آج ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. زیارت علی یاسین لکھی ہوئی ہے، دعائے احد لکھی ہوئی ہے. یہ سارا حصہ مرکز کا ہے. ساتھ آگے نماز کے لیے کافی کھلی جگہ ہے، وہ سارا مصلی ہے. اچھا، ابھی یہ ایک امام زمان کے ایک نائب تھے، جو دوسرے امام زمان کے نائب ہیں، دوسرے سفیر ہیں. جو امام کے باقی 3 سفیر ہیں، جو باقی 3 نواب ہیں، ان کی قبریں کہاں پہ ہیں وہ بھی آپ کو اختصار سے بتا دیتا ہوں. اور یہاں سے یہ جو دروازہ ہے، اس دروازے سے اگر آپ پیچھے نکلیں تو سامنے شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں ان کا روضہ بھی یہاں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تھوڑے ہی فاصلے پہ. وہاں سامنے آگے ان کی قبر ہے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں سیر کرو، زمین میں چلو. یہاں پہ یہ ایک کوئی بہت پرانا کنواں ہے، ابھی میرے خیال میں بند پڑا ہوا ہے، پانی ہے نیچے. لیکن سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں سیر کرو، زمین میں چلو اور دیکھو کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اللہ کو جھٹلانے والوں کا، آیات اللہ کو، حجت اللہ کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں. آپ جب آئیں پریکٹیکلی، پروردگار آپ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آپ یہاں پہ آئیں. چند قدموں کے فاصلے پہ شیخ عبد القادر کا مرکز،
آپ جائیں وہاں جا کر دیکھیں، پھر یہاں آ کر دیکھیں، جو روحانیت ہوگی آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا۔ یہ خوبصورت حرم امام زمان کے دوسرے سفیر علی بن محمد سمری آخری ہیں، محمد بن عثمان بن سعید العمری الخلانی، یہ ان کا ہے۔ اب باقی جو 3 سفیر ہیں امام کے پہلے سفیر عثمان بن سعید، تیسرے سفیر حسین بن روح، اور چوتھے سفیر علی بن محمد السمری، ان کا مرکز کہاں پہ ہے؟ بالکل آسان رستہ ہے، سمجھا اس لیے رہا ہوں کیونکہ بہت کم زائر آتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو ان ہستیوں کی زیارت کے لیے بھی آپ ضرور آئیں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو۔ یہ ساحت الخلانی، یہ جو روڈ جا رہا ہے سیدھا، اس سائیڈ پہ شیخ عبد القادر، یہ جو روڈ جا رہا ہے اس روڈ پہ تھوڑا ہی آگے آپ جائیں گے، یعنی اگر آپ پیدل بھی جاتے ہیں تو پیدل تقریباً میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ روڈ سیدھا آپ چلے جائیں تو امام زمان کے تیسرے نائب جن کے نام آپ اپنے عریضے لکھتے ہیں، حسین بن روح، تھوڑا ہی آگے جا کے اس روڈ پہ ان کی قبر ہے۔ پھر وہاں سے آگے جا کے لیفٹ آپ لیں گے، گاڑی والے کسی سے بھی آپ پوچھیں وہ آپ کو رستہ بتا دیں گے۔ حسین بن روح کے مرکز پہ آپ جاتے ہیں تو اندر نقشہ لگا بھی ہوا ہے، پوری انہوں نے لوکیشن سمجھائی ہے کہ اگلے 2 مراکز پہ آپ نے جانا ہو تو وہ رستہ کہاں، یہاں سے آگے تھوڑا جا کے گاڑی پہ اگر آپ ہوں تو 10 منٹ آپ کے زیادہ سے زیادہ لگیں گے۔ حسین بن روح کے مرکز سے آگے سفیر اول اور سفیر چہارم عثمان بن سعید اور علی بن محمد سمری، پھر وہیں ان کی قبروں کے ساتھ ہی شیخ کلینی کی قبر ہے جنہوں نے کتاب الکافی لکھی تھی۔ یہ جو امام زمان کے 3 سفراء شیخ کلینی، یہ ساری قبریں اسی روڈ پہ آپ آگے جائیں گے تو وہاں پہ ہیں۔ دعا گو ہوں پروردگار محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ آپ سب کو ان تمام مراکز مطہرہ کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ آخر میں پھر امام زمان کے اس سفیر کے ہاتھوں آپ سب کی زباں بن کے آپ سب کی جانب سے ان کی بارگاہ میں پیغام پیش کرتا ہوں، اے محمد بن عثمان الخلانی، آپ امام زمان کے سفیر ہیں۔ جیسے اپنی ظاہری زندگی میں آپ امام زمان تک شیعوں کے خطوط، شیعوں کے پیغام پہنچاتے رہے، ہمارا پیغام حجت ابن الحسن تک پہنچا دیں مولا، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ پروردگار آپ کو جلد اذن ظہور عطا فرمائے اور آپ اپنی دادی کے دشمنوں سے، اپنی دادی کے ناحق بہنے والے خون کا بدلہ لیں۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، این الطالب بزحول الانبیاء، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔